فرمایا اے معاذ یہ زبان کا بول اتنا کڑوا اتنا زہریلا ہے، فرمایا دنیا کے بدترین زہریلے سانپ اگر ڈس جائیں اس کا ڈسنا اتنی تکلیف نہیں ہوتی، اس میں اتنا زہر نہیں ہوتا جتنا زبان کے کڑوے بول میں زہر ہوتا ہے۔ فرمایا پیٹرول ڈال کر آگ لگا دی جائے اس آگ سے اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا زبان کے بول سے نقصان ہوگا۔ گھروں کے گھر پھٹ کے رہ گئے، بچیاں طلاق کے لے کے آ گئیں، وٹے سٹے کی شادی ناکام ہو گئی۔ میرے عزیزو اگر اس نے مرد نے زیادتی کی تو اس کی بچی کو کیوں گھر بھیج رہے؟ اس بیچاری کا کیا قصور تھا؟ کیا اس کے ہاتھوں کو نہیں دیکھتا؟ برتن دھو دھو کے اس کے ہاتھ کھردرے پڑ گئے، جھاڑو دے دے کے جانوروں کے باڑے میں بھانے میں جا جا کر جانوروں کا گوں اٹھا کر اس کے کپڑوں سے لیج کی، اس کے کپڑوں سے گوبر کی بدبو نہیں آ رہی، وہ تو تیری تابعدار ہے، وہ تو تیری جتی کو بھی سر پر اٹھا کے رکھتی ہے۔ اگر تیری بہن کی ناچاقی، تیری بہن کی بدزبانی کی وجہ سے اگر اس کے درمیان پھاڑ پڑ گئی تو اس کے اندر دوسری کی بہن کا کیا قصور ہے؟ برادری نہیں مانتی، برادری نہیں مانتی۔ قیامت کا دن ہوگا پھر کہنا اللہ نہیں مانتا تو بتاؤ کہاں جائیں گے؟ چھوڑ دو اللہ کے واسطے یہ برادری، چھوڑ دو اللہ کے واسطے، ہے نا، یہ تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ ہم راؤ صاحب اپنی جگہ، ہم رانا صاحب اپنی جگہ، لیکن دو تین عادتیں ہمارے اندر بہت بری ہیں، بہت بری عادتیں۔ ضروری تو نہیں کہ سارے رقبے والے ہوں، ضروری تو نہیں سارے امیر ہوں۔ میرے عزیزو ایک بچی کی شادی اب دھی بیانے کے لیے بتاؤ میں 30 لاکھ روپے کہاں سے لے کے آؤں؟ میں بیٹی کو لال جوڑا پہنانے کے لیے 125 کہاں سے لے کے آؤں؟ میرے عزیزو میں وہاں سے کرولا کار کہاں سے لے کے آؤں؟ اگر میرے ساتھ والے نے وہ تو 20 مربوں کا مالک ہے، وہ اپنی بچی کو بے شک جہاز دے دے، لیکن خدا کے واسطے سے پابند نہ کرو اگلی کی بچی کے پاس دینے کے لیے لال جوڑا کوئی نہیں۔ کیا قصور ہے اس بچی کا؟ اس بچی کے پاس گاڑی نہیں ہوگی، کیا وہ سہاگن نہیں بنے گی؟ قیامت کا دن ہوگا اللہ ایک روتی ہوئی کو بلائیں گے، اللہ فرمائیں گے تیری شادی کیوں نہیں ہوئی؟ کون سی چیز اللہ سے چھپی ہوئی ہے؟ اللہ فرمائیں گے تیری شادی کیوں نہیں ہوئی؟ کہے گی الہ العالمین رشتے تو بڑے دروازے پر آئے، کسی نے کار مانگی، کسی نے موٹر سائیکل مانگی، کسی نے گاڑی مانگی، کسی نے 20 لاکھ کا جہیز مانگا، کسی نے 2 ایکڑ رقبہ مانگا۔ الہ العالمین کیسے میری شادی ہوتی؟ روزانہ امیروں کے جہیز دیکھ کر میری آنکھ کے آنسو نہ تھمتے تھے۔ میرا باپ اس بڑھاپے میں بیمار ہو کے مر گیا، باپ کا جنازہ اٹھتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ماں بیوہ ہوئی صدمے، ماں برداشت نہ کر سکتی، ماں بھی چھوڑ کے چلی گئی۔ بھائی اس سوچ میں تھا 4 بہنیں، بتا میں اپنے بچوں کو پالوں، بہنوں کی ڈولی اٹھاؤ، اس سوچ کے اندر اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا ہے، ٹرالی کے ساتھ جا کے ٹکرایا، بھائی بھی ہلاک ہو گیا۔ الہ العالمین جو والی وارث تھے سارے قبروں کے اندر چلے گئے۔ پھر اللہ اکبر ہمارے پر ایسا وقت آیا ڈولی اٹھانا تو دور کی بات ہے، لوگ زکوٰۃ کے پیسے جب تک نہیں دیا کرتے تھے جب تک ہمارے بدن سے کپڑے نہیں اتروا لیا کرتے تھے۔ مجھے ایمانداری سے بتا او میاں اس وقت تیرا عشر، تیرا حج، تیری زکوٰۃ کہاں جائے گی؟ اللہ کے واسطے میرے عزیزو تم اپنی بچی کو پورا جہان دے دو، تم اپنی بچی کو سونے کے تاج پہناؤ لیکن پردے میں دو، ظاہر نہ کرو۔ اللہ اکبر، تمہیں کیا پتا اگر 10 آدمی واہ واہ کر رہے ہیں تو 70 غریب کی بچیاں تمہیں رو کے دکھا رہی ہیں۔ اللہ اکبر، باپ شام کو گھر گیا، بیٹی کروٹ لے کے لیٹی ہوئی ہے، ماں نے اشارہ کیا روٹی صبح سے کوئی نہیں کھائی۔ اللہ اکبر، باپ نے جا کے سینے سے لگایا اور رو کے کہنے لگا لگتا ہے آج بھی کسی امیر کی بیٹی کا جہیز دے کے آئی ہے۔ خدا کے واسطے چھوڑ دو۔ اور بڑے ہمارے قبروں میں چلے گئے اور جانے کے لیے ہمارے پاس بھی 1 فٹ کا فاصلہ باقی رہ گیا ہے، گوڈوں میں جان کوئی نہیں، پیروں سے چلا نہیں جاتا، دانت ٹوٹ ٹوٹ کے باہر نکل رہے ہیں، چٹی بگی داڑھی ہو گئی۔ اور خدا کے واسطے اب تو میرے عزیزو اللہ کے واسطے خیال کر لو، اس خیال کو میں حیا میں کہوں تو اللہ کے واسطے آ کرو۔